السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 12 ربیع الاول گزری ہیں اور اس موقع پہ مسلمانوں نے بہت جلسے منعقد کیے، کھانے کھلائے۔ میں چاہ رہا تھا کہ عوام کو اپنا پیغام دو، دنیا کے مسلمانوں کو، لیکن اس وقت میرا چینل کچھ وجہ سے بند ہوا۔ بغیر کسی وجہ کے آ جائیں گے، آپ دعائیں کریں، واپس سے منظر عام پہ آئیں گے۔ تب بھی میں دوسرا چینل بنا کے آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت اچھی تھی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں میں اس پورے ویڈیو میں، سن لیجئے گا میری زبان سے کیسی ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، سوتی بستی کو ایک پل میں جگا دی۔ خود نہ تھے جو راہوں پہ اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جی جناب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت تھی۔ آج ہم اگر کتنے بھی پروگرام کر لیتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی علامت اس کے طریقے سے ہوتی ہے۔ جیسے ایک لور کہتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اب وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ سپوز وہ محبت کرنے والی یا والا وہ کسی کو کھلانا پسند کرتا ہے، پلانا پسند کرتا ہے، وہ نہیں کرتا تو اس سے محبت تھوڑی نہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی کوالٹیز کو نہیں لیتا ہے اچھی۔ تو محبت تو کسی کے طریقوں سے بھی ہوتی ہے نا جناب۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اچھائیاں دنیا میں سب سے پرفیکٹ ہیں۔ جی، تو ہم صرف یہ کہیں کہ ہم محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن طریقے نہیں اپناتے تو کیا فائدہ۔ ایک انسان محمد سے محبت رکھتا ہے لیکن کوئی اس کی مذاق اڑاتا ہے، پہلے وہ حیدرآباد کی گلیوں میں گھومتا ہے اور محمد سے محبت رکھتا ہے اور اچھی بات کس کو بتاتا ہے اور اچھی کام فری میں کرتا ہے تو اس کو ایک انسان آ کے پاگل کہتا ہے۔ پھر اسی وقت ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے میرا نام اکبر ریحان ہے، اور وہ محمد کا انداز اخلاق اختیار کر کے اس کو گھر پہ لے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، 200 روپئے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ کو اگر سروس نہ بھی لگے اخبار میں تو میری مدد لے لیا کریں۔ بولے میرا نام اکبر ریحان شاہجہاں ہے، لیکن اس نے کہا یار میں نے آپ کے اخلاق دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے ہیں، تو اپنے اخلاق کو ویسا بنائیے۔ جی جناب، انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اور بعض ہندوستان کے لوگ یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے سے کوئی کسی کو پاگل کہتا یا خود کسی کو پاگل کہتے، اصل میں وہ کمزرف اور گرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو کمزرف اور گرے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے والے کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں دل میں محبت رکھنے والے کو برا سمجھ نہیں کرتے، لیکن جس کے اندر ایمان ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے گا۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، جناب محمد سے محبت کرنا اسلام کی شرط ہے۔
اگر وہ اسلام پہ عمل بھی کر لے رہا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں عزت نہیں ہے یا دل میں پھیکا پن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو کوئی بات نہیں ہے، گہرا پن پیدا کرنا پڑے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تب جا کے وہ ایک پکا مسلمان بنے گا۔ جی جناب، کیونکہ محمد نے ہی ہمیں اسلام دیے، میسنجر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میسیج کس کے ذریعے آئے اسلام کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی میسیج میں دنیا کی دولتیں آ گئی، دنیا کی حکومت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا سب کچھ۔ تو جناب محمد سے محبت رکھنا یہ ایمان کی سب سے پہلی دلیل ہے، تو اس دلیل کو پورا کرو اور محمد سے محبت پیدا کرو، یہی اہم بات ہے، سمجھے؟ جی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے، ان کے طریقے میں نجات ہے، لیکن ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو۔ آپ اسٹوڈیو میں چلے گئے تو محمد کو یاد رکھو، نماز کو یاد رکھو، ان کے طریقوں کو یاد رکھو، ان سے محبت رکھو، کہیں پر بھی یو کین بیسٹ ان دا ورلڈ۔ کیونکہ کسی ایک انسان کو ہمیشہ انسان نظر میں رکھتا ہے، آئیڈیل بنانا چاہتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی اچھی ہے، شاہ رخ خان اچھا انسان ہے، کس کی نظر میں وہ ہے، کس کی نظر میں مولانا آزاد اچھے ہے۔ تو ایک پرسنالٹی ایسی سب سے بیسٹ ہے، وہ محمد کی پرسنالٹی ہے۔ بہت ڈھونڈا دنیا نے ثانی محمد کا، ثانی تو کیا چیز ہے، سایہ تک نہ ملے گا، وہ ذات ہے جناب محمد کی۔ والسلام، اللہ حافظ۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اب ہم مسلمان جمع ہو گئے اور گفتگو کرنے لگ گئے۔ گفتگو یہ رہی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لیں گے، نہیں، بلکہ وہ سچائی اور وہ حقیقت پسندی کو اپنے اندر لانا ہے۔ واقعی میں ایک انسان بہت بھوکا بیٹھا تھا، محمد عمر نام تھا اس کا، بنگلور کی ایک مسجد میں احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور وہ نوجوان کے جیب میں رقم نہیں تھی، لیکن کام بہت اچھے کرتا لوگوں سے۔ تو ایک آدمی آتا اور بولے وہاں پہ، بولے کیا بولتے 12 وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بٹ رہا، کھانے چل جاؤ۔ اب وہ گیا، اب وہاں نعتیں پڑھ رہے تھے، اپنی شرم کی وجہ سے بولا نہیں، بھوکا بہت، بیٹھ گیا دیوار کو ٹیک لگا کے۔ کسی سے بولنا چاہا تو ایک نوجوان خاموشی سے باہر آیا اور کہا کہ آپ کو بھوک لگی ایسا لگ رہا ہے؟ بولے میرا نام محمد ہے، صرف محمد ہے، یہ کھانا رکھیے، اور اس کو بریانی کا پیکٹ دیا تو کھایا۔ تو اس نے کہا کہ بے شک ماشاء اللہ، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسی تھے کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ سب مل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ابھی تم ایسے اس میں آئے، ابھی کیا چل رہا ماحول، تم کھانا کھانے کر رہے، ابھی کیا چل رہا تم یہاں پہ گھر بنانے کر رہے، ابھی کیا چل رہا ماحول، تم اپنا حق مانگنے کر رہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو شکر سکھلایا، تو شکر سکھاؤ بھی، شکر کرو بھی، اور دوسروں کو بھی شکر کا موقع دو۔ جی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ دنیا کے ایک سائنٹسٹ نے، دنیا کے ایک رائٹر نے، ایک ایسا ہی رائٹر نے 100 گریٹ پرسنالٹی ان دا ورلڈ، کہ 100 اچھی شخصیات، دنیا کی سب سے اچھی شخصیات، دنیا کی 100 مقبول اور بلند شخصیات، سب سے ہائر سپرلیٹو شخصیات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے گوشے، سارے کونے پرفیکٹ تھے، اخلاق میں پرفیکٹ، تجارت میں پرفیکٹ، نبوت میں پرفیکٹ، نبی ہونے کے ناطے ہر لائن سے پرفیکٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے میں نے اس ملک میں دیکھا ہوں، اپنے ہندوستان ملک میں، باہر تو مجھے پتہ نہیں، میں گیا نہیں ابھی تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی کہے یا ویسے اخلاق استعمال کرنے کرے تو اس کو پاگل کہتے ہیں، گھر سے چڑھاتے ہیں۔ ایک نوجوان ملا سفر میں، میرا نام ریحان ہے بولے، اور اتنی اچھی اخلاق دکھلایا، کھانا میں پانی پلایا، بولے نماز پڑھ لیجئے یہیں پر، سب کیا۔ میں نے کہا تمہارے اخلاق محمد سے، بولے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پسند ہیں۔ کہیں پہ کوئی اس اخلاق کو اپنا رہا تو اسے برا کہا جا رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بھی ہے۔ جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے،
کیا تھے؟ نوکر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نوکر ہونے کے ناطے بھی کبھی نہ ڈانٹے، نہ گالی دیے، نہ پھٹکارے کبھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی شخصیت تھی۔ ہم بھی تو کسی نوکر کہہ دیتے سختی سے، لیکن جناب محمد کی شخصیت وہ تھی۔ تو ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ڈھنڈورے پیٹنے سے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ان کے اخلاق کو اپنے اندر لینا سیکھو۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے نا، میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کرنا سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بات کہا کرتے تھے تو اتنا سکون سے کہتے کہ سننے والے کو یاد ہو جاتی، اور کسی بھی بات کو 3 بار زور دے کر کہتے اگر وہ اہم ہوتی تو۔ کتنی بار؟ 3 بار کسی بھی بات کو زور دے کر کہتے اگر وہ اہم ہوتی تو۔ اچھا، پہلی بات کہنا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ دوسرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہا کرتے تو اس میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اتنا اچھے سے کہا کرتے تھے کہ سننے والے کو یاد ہو جاتی تھی وہ بات۔ کیا ہو جاتی تھی؟ یاد ہو جاتی تھی، کہ اگر سننے والا سن رہا ہے اس بات کو تو وہ اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ جی، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اچھا، جب کسی بات پہ اسٹریس دیتے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ پہ ایسا رکھ کر، وزن سے رکھ کر یا مانڈی پہ رکھ کے بتایا کرتے تھے کسی بات کو اسٹریس دیتے تو۔ تیسرے، کسی بات کو سمجھانا ہوتا کہ یہ بات کو سمجھانا ہے تو اس کی مثال دے کر سمجھاتے، چاہے دنیا میں دیتے یا جو موجودہ چیز ہوتی اس سے مثال دیتے۔ ایک بار صحابہ کو یہ سمجھانا تھا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم 60-70 سال جی رہے، یہ پانی کے بڑے بڑے نلیاں، یہ عالیشان بلند گھر اور یہ عالیشان کاریں، اور رات دن اس کے پیچھے گھوم رہے اور کسی انسان کو نہیں سمجھ رہے، یا کسی انسان کو اپنی زندگی میں کوئی آ رہا ہے تو اس کو روپیوں سے تولنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سمجھنے کے لیے، دنیا کو سمجھنے کے لیے بتائے۔ مثال جو ٹائم پر موجود اس پر بھی بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بکری دیکھی مردہ پڑی ہوئی تھی اور صحابی گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی مثال ایک مردہ بکری کی سی ہے، اب تم اس میں سے کیا لوں گے؟ مردہ بکری کو کھانا بھی نہ پسند۔ ایسی مثالیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھایا کرتے تھے، ایک ایک حرف کا الگ سب دیتے تھے، اخلاق اور کردار میں بہت بلند تھے۔ جی، ایک بار مقام ابوا سے گزر رہے تھے۔ مقام ابوا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر تھی وہاں پہ، تو وہاں سے گزرے تو اپنی والدہ کی یاد آ گئی، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائے اور اور اس پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر تھی وہاں پہ، قبر اطہر، تو اور کچھ دیر آنسو آ گئے آنکھ میں۔ جی، وہ جناب محمد کی شخصیت تھی، اور جس کسی کو ملتے تھے اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے، والدین کی خدمات کی ترغیب دیتے، اچھی باتوں کی ترغیب دیتے، اور نبوت تھی اور نبی کی کرسی تھی نہ دکھتے ہوئے بھی، اسی لیے ہر کوئی ان کی باتوں کو مان لیا کرتا تھا۔ جی جناب، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات اور اہم کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں اس لیے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے، اور ان 11 بیویوں سے آپ کی زندگی، اسلامی زندگی پوری دنیا میں عام ہو، اسی لیے کہ آپ کے اخلاق، گفتار، کردار سب کچھ بلند تھا۔ جی، اب جو شخص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے وہ ایک بات دھیان میں رکھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے یا پھر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم دنیا کمانے میں، روپیے کمانے میں، بٹورنے میں بہت مالدار بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت درود پڑھ کے سخاوت کر دیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صدقہ و خیرات کر دیا کرے کسی کے لیے۔ پہلی بات، نہیں کر سکتے وہ کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اچھی بات کہنا بہت اچھا ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دیا کرے۔ دوسری بات ہو گئی، اور تیسری بات یہ کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پہلے اور بعد میں بھی درود پڑھ لیا کریں، آخر میں یا پہلے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، کیونکہ ایک وقت ایسا رہتا ہے جب آپ فری ہوتے ہیں، کہیں اور پڑھنے کے لیے کہو آپ کو تو نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز سے پہلے یا بعد میں درود پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر لیا کر لیں۔ درود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات ہے، کیا ہے؟ تعریف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے تعریف کر لیا کریں جی، وہ بہتر ہے کہیں پر بھی رہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہونے کے، اگر کوئی ہم سے کم حیثیت میں ہے، زیادہ حیثیت میں ہے، تو اہل ایمان کو نوازتے رہا کرو، یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی دیکھیں بس، کہ ہم مالدار بن جائیں، ہم کما لیں، ہم بھی بادشاہ بن جائے، آنے والی نسلوں کو دیکھ لے، یہ نہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے جو چیز پسند کرے اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے، اپنے لیے تو عالیشان گھر، جگہ، بیلنس، اور اپنے بھائی کو بولے سب غائب کر دیں گے، اس کام دھیرے دھیرے اس کا سب غائب کر دیں گے، اس کو بھکاری بنا دیں گے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے بھائی۔ جو چیز اللہ نے دیا ہے کسی کے اندر، اس کو آپ غائب نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو حاسد نہ بناؤ، حسد کرنے والا نہ بناؤ، بلکہ محمد کی طرح اللہ کے لیے محبت کرنے والا بناؤ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات تھی جو میں نے پوری ماہر القادری کی ایک کتاب پڑھنے سے بھی جانا ہوں، وہ یہ تھی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے غمخوار بھی تھے، انسانیت کے بھی۔ اگر اس زمانے میں کوئی تین لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں، مثال بتا رہا ہوں، تین لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں، اور ان میں سے دو لوگوں کو بہت شدید مسئلہ آ گیا ریگستان میں، اور ایک آدمی ایسا ہے جو ان کو رات دن ان کو بہت توجہ سے ان کا ساتھ دے رہا ہے، سمجھو کہ اس کی مثال محمد کے اخلاق کی سی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہوتے تھے اس انسان کے غم خوار ہوتے تھے جی۔ اسی لیے اسلام میں عورتوں کے بھی اتنے احکام ہیں، عورتوں کے تعلق سے بھی غم خوار تھے، مردوں کے بھی اتنے احکام ہیں، اور دنیا کے کاروبار کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احکامات بتائے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دنیا کے